کل کائنات، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، حضور پر نور شافی یوم النشور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ اپنی برکتوں کو بکھیرتا ہوا رواں ہے۔ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے نا تو مومنوں کے چہرے پر ایک بہار سی آ جاتی ہے، اور جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ مرجھا جاتے ہیں۔ دور سے عاشق آ رہا، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ نبی کا غلام آ رہا ہے اور اس کو نبی کی ولادت کی خوشی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں، جی یہ جشن منانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ محفل میلاد کی محافل سجانا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان سے گھبرا کے نا اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اگر دلائل بھی پیش کریں نا تو انہوں نے ماننے نہیں۔ اس میں وجہ کیا ہے کہ ان کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انکار کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا اس نے پھر بھی انکار کیا۔ یہ شروع سے انکار کرتے آئے ہیں، انہوں نے اب بھی انکار ہی کرنا ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا جشن منایا، صحابہ کرام نے کیا محفل میلاد کی، صحابہ کرام نے کیا لائٹنگ کی، کیا جلوس نکالے۔ صحابہ کرام نے جیسا میلاد بنایا ویسا تو تم بنا ہی نہیں سکتے۔ صحابہ نے تلواریں اٹھائیں اور بلوچستان تک آ گئے، آذربائیجان تک چلے گئے کہ حضور آ گئے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ جس نے حضور کی ولادت پر خوشی نہ منائی ہو۔ مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑے اور مشرق کے مغرب کی طرف دوڑے، اور جب آپس میں ملتے تو مسکرا رہے ہوتے۔ وہ پوچھتے تو تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتے حضور آ گئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہم نے تو بتایا کہ ہم کیوں مسکرا رہے ہیں، تم بھی بتاؤ کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہتے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہم نا بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ لیکن ایک مرد مجاہد نے ہمیں بتایا، مرد کلندر نے بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، بلکہ یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا اور وقت آنے پر اس کے نام پر سر کو بھی کٹانا۔ جب اس کی ناموس پر حملہ ہو اور کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے تو وقت آنے پر اپنے سر کو بھی آگے کر دینا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ صحابہ کی طرح میلاد مناؤ، آج تو گندے خون کو لبیک کا نعرہ نہیں بچ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ جتنی مرضی لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بدعت ہے، شرک و بدعت ہے۔ اور بتائیں 14 اگست آتی ہے تو وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں منا رہے ہوتے؟ بتائیں نا، منا رہے ہوتے ہیں۔ جب بیٹے کی شادی ہو تو گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اور جس گاڑی پہ بیٹھ کے بیٹے نے جانا ہو اس گاڑی کو بھی سجاتے ہیں۔ جب فضول خرچی یاد نہیں آتی، میں کہا جب بیٹے کی خوشی کرنی ہو، وطن کی خوشی ہو تو تمہیں بدعت یاد نہیں آتی ہو، جب نبی کی خوشی کرنی ہو تو تم بدعت کے فتوے لگاتے ہو کہ اس بیٹے کا تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، اور اس نبی کے ولادت کا جشن منانا ناجائز ہو جو اپنی امت کو کبھی بھولے ہی نہیں۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔
بات اتنی سی ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. جتنی مرضی کوششیں کر لیں, میرے امام فرما گئے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ہم مصری فرماتے ہیں کہ ایک حضور کو خدا نہیں کہنا اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ حضور کی شان میں جتنے مرضی اشعار کہو, جو کچھ مرضی کہو, کوئی شرک نہیں. اسی طرح محفل میلاد میں آپ نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا, کوئی ناچ گانا نہیں کرنا, جلوس نکالنے تو کوئی ڈھول باجا نہیں کرنا, اور جب کھانا کوئی تقسیم کرنا تو اس کو اچھالنا نہیں, کوئی خرافات نہیں کرنی. اس کے سوا جو کچھ مرضی کریں کچھ بدعت نہیں. بس جنہوں نے نہیں ماننا نا انہوں نے ماننا ہی نہیں. میں نے پہلے عرض کیا وہ کن کی نسل میں تھے. شیطان حضور کی آمد پر 40 دن روتا رہا, اور جو اب تک رو رہے ہیں بتاؤ اس کا شجرہ پھر کسے جا کے ملتا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا. حمد میں بھی حضور کا ذکر اسی لیے یہ کیا کہ حضور کی ذکر کیے بغیر جان نہیں چھٹنی. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے لوگ جو جہنم میں ہوں گے اور حضور کا نام بھول جائیں گے. جبرائیل امین جا کر ان کو یاد کرائیں گے کہ جاؤ حضور کا نام لو تائی جہاں چھٹنی ہے. بس